آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انڈیا میں لوگ الملاتی مائنڈ کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، اور ان میں اہم ترین نام بگ باس ریئلٹی ٹی وی شو کا ہے۔ بگ باس ایک بہت ہی مشہور ایک انڈین ریئلٹی شو ہے جسے آپ ہر شخص نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، یا کم از کم اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اور اس شو کا کنسیپٹ ڈنمارک کے مشہور پروگرام بگ بردر سے لیا گیا ہے، جسے جون دمل نامی شخص نے متعارف کرایا۔ بگ باس کو 2006 میں پہلی بار سونی ٹی وی پر متعارف کرایا گیا، مگر بعد میں اس کی ویورشپ انڈیا کے مشہور ٹی وی کلرز چینل ٹی وی کے پاس چلی گئی، جہاں اب تک اس کے 14 سیزن ہو چکے ہیں۔ اس شو کا مقصد لوگوں میں دولت اور شخصی خواہشات کو بڑھانا، انہیں خود غرض بنانا، ان کی اخلاقیات کو تباہ کرنا اور نہ نظر آنے والی شیطانی قوتوں کے حکم ماننا اور لوگوں کے دماغ کو تیار کرنا ان کا مقصد ہے۔ بگ باس کو مشہور کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہر سال مرچ مسالہ لگا کر ایک نیا سکینڈل یا کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کی باتوں میں اور گفتگو میں رہ کر پروگرام کی ریٹنگ اور ویورشپ کو بڑھایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے سلمان خان جیسے مشہور فلم ایکٹرز کی خدمات بھی لی جاتی ہیں، اور بگ باس کے گھر میں رہنے والے اپنے دن کا آغاز ناچ گانے سے کرتے ہیں، جبکہ گالیاں دینا اور ولگیرٹی کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے خرسگرد ہوتے دکھائی دینا یہ بالکل معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے، اور لوگوں کو خود کو کول دکھانے اور کنزرویٹو کروانے کے ڈر سے سب کچھ فالو کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان ہی کی تعلیم ہے کہ ڈو وین ایور یو وانٹ ٹو ڈو، کہ تم کو جو کرنا ہے تم کرنا چاہتے ہو، تمہیں کسی مذہب کی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دراصل کوئی بھی مذہب اس طرح کی حرکات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پروگرامنگ کے مختلف اشاروں کے ذریعے لوگوں کو لاشعور تک پہنچنا ہے، یعنی کہ ایک چیز کو بار بار اتنی بار دکھایا جائے کہ لوگوں کو ایک عام سی چیز لگے۔ اس پروگرام میں حصے لینے والے لوگوں سے ایک ایگریمنٹ یا کنٹریکٹ سائن کروایا جاتا ہے، جو کہ ویام کوم 18 نامی ایک کمپنی کرتی ہے۔ کوئی بھی امیدوار اپنی مرضی سے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر پھر بھی اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو اسے 1 کروڑ پہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس شو کا مشہور سمبل یا اس کی پہچان دائنی آنکھ ہے، یعنی کہ ایک آنکھ والا، اور سب سے مشہور سمبل ہے جسے بگ باس کے پوسٹر اور تقریباً بیک گراؤنڈ پر دکھایا جاتا ہے، جسے آل سائن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب کچھ دیکھنے والی آنکھ۔ اور اسے دکھانے کا مقصد لوگوں کی سوچ کو مجبور کرنا ہے کہ یہ تو بس ایک عام سی چیز ہے کہ لوگ اسے فیشن سمجھ کر اپنانا شروع کر دیں، کیونکہ اس شو کے درمیان سلمان خان اور دوسرا کردار شیطانی اشارے اور لاتعداد امکانات بنائے گئے ہیں۔ اس شو میں چھوٹے چھوٹے سٹار کو کاسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی کاسٹ کیا جاتا ہے جو عام لوگ ہوں اور ان کو وہ مشہور نہ ہوں۔ اور اس شو کا سب سے اہم کردار بگ باس ہے، جو اس گھر میں رہنے والے تمام امیدواروں کو ہدایات جاری کرتا ہے، اور سب کو اس کا حکم ہر صورت ماننا پڑتا ہے۔ اور اس کردار کی بس آواز سنائی دیتی ہے، مگر وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس پروگرام کے سب سے اہم مائنڈ پروگرامنگ ہے، یعنی ایسے شخص کا حکم ماننا جو نظر نہ آتا ہو اور دنیا کو کنٹرول کرتا ہو، اور اسی کے پاس کی کامیابی یا ناکامی یا ہار جیت کا اختیار ہے۔ یہ سب کچھ دکھا دکھا کر انسان کے لاشعوری دماغ میں محفوظ کرنا ہے، تاکہ لوگ شیطان کے حکم کو فیشن سمجھ کر اپنائیں اور ان کے لیے ہر چیز عام ہے، تاکہ جب کھلم کھلا ایک آنکھ ظاہر ہو یہ لوگ خوشی خوشی اسی فوج کا حصہ بن جائیں۔ اس کے بعد لوگ بگ باس دیکھتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ سیزن 8 کے شو میں 3 لوگوں کی سیکرٹ سوسائٹی بنائی گئی تھی، جیسے کالے رنگ کے ہوڈ بنائے گئے تھے۔ یہ وہ لباس ہے جو شیطان کی پرستش کے دوران الملاتی لوگوں کو پہنتے ہیں، جو کہ 3 لوگ سیکرٹ سوسائٹی بنانے کا مقصد شیطانی نما ہنی ٹرائل یعنی کہ 6 نمبر کو دکھایا گیا ہے، کیونکہ صرف نمبر 6 انسان کا ہے، یعنی کہ 6 نمبر والے 3 انسان، یعنی کہ 666
شیطانی نما دی مارک آف دی بیسٹ کو شو کرنا ہے۔ حادثاتی طور پر یہ نہیں ہوا، بلکہ المناتی کسی مہذب پر یقین نہیں رکھتے سوائے شیطانی پرستش کے، اور یہ سب شیطان ہی کو خدا مانتے ہیں، جو انہیں ہر طرح کی کامیابی، جنت اور دوزخ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور بالکل یہی چیز بگ باس کے سیزن 7 کے دوران ایڈن گارڈن نامی بنا کر دکھائی گئی، یعنی جنتی مقام۔ اس کے علاوہ جنت اور جہنم کو بھی دکھایا گیا ہے، جس میں ہارنے والے امیدواروں کو دوزخ اور جیتنے والے کو جنت ملتی ہے۔ بگ باس ایک خاص کمرے میں موجود ہے جسے کنفیشن روم کہتے ہیں، اور اس کمرے کے اندر بھی جنت اور جہنم کو بنا کر دکھایا گیا ہے، یعنی کہ بگ باس نہ نظر آنے والی طاقت سے بات کرتا ہے، جبکہ اس کمرے کے بیک گراؤنڈ پر صرف ایک آنکھ ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح ہر سیزن میں نئے چہرے کے ساتھ یہ لوگ اپنے المناتی مائنڈ کو پروگرامنگ ایجنڈے کا حصہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ سیزن 4 میں کنفیشن روم میں ایران اور مصر کو دکھایا گیا ہے، اور سیزن 7 میں پورے گھر میں انٹیریئر میں ایک آنکھ بنائی گئی ہے، یعنی سیزن 8 میں سلمان خان اپنے ہاتھ سے شیطان کا سنگ بنانا، اور سیزن 9 میں اپنے ہاتھ سے 666 کا نشان بنانا ہو، ایک لڑکی کو فیشن بیہودہ ڈانس دکھانا، یہ سب کچھ یقیناً حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ انہیں ایک مقصد کے لیے تربیت دی گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کا دماغ کنٹرول کر کے اپنے شیطانی تعلیم کو آج کل لوگوں کو سوچنے اور ریسرچ کرنے کے بجائے اپنا دماغ ٹی وی یا میڈیا کے حوالے کر دینا ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہو تو یہاں ہونے والے مختلف موضوعات پر بحث، جس سے آپ کی آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو بڑھانا ہے۔ یہاں ہونے والے جھگڑوں اور موضوعات پر بحث، اور آپ یہاں بہت سے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے والے یا اس میں حصہ لینے والے سب کے سب لوگ اس المناتی کا حصہ ہیں، تو اس کا جواب ہرگز نہیں، کیونکہ یہ لوگ پیسہ کمانے اور مشہور ہونے کے لیے مجبور ہو کر اس کا حصہ بنتے ہیں اور ایک مورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ شیطانی تعلیم ہے جو ٹی وی پروگرام کے ذریعے دی جا رہی ہے، اور آپ کا فرض ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ اس حقیقت کو جان سکیں اور اپنے پیاروں کو یہ پروگرام دیکھنے یا اس کا شوق رکھنے سے منع کریں، کیونکہ یہ شیطانی تعلیمات دی جا رہی ہیں، شیطان کے پجاری سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو تباہی کے سوا اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہے۔ حقیقت میں بگ باس نام کی شیطانی مائنڈ پروگرامنگ کی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ آئندہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔